ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہم زبر لگائیں یا زیر لگائیں یا پیش لگائیں. اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یوسف کے کچھ ایسے ورڈ ہیں جن کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے، ان میں آنے والے ایک ایک قاعدے کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 8 میں یہاں پر 2 نون اکٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا نون بھی ہے۔ اس نون کا کیا نام ہے، اس نون کا کیا رول ہے، یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اگر تو ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو کیسے وقف کیا جائے گا، اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ ملا کر کیسے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ایک خالی الف بھی ہے، خالی الف پر زبر لگے گا، زیر لگے گا یا پیش لگے گا، کون سا رول لگے گا؟ کیونکہ اس ورڈ کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اقتلو، جو کہ درست نہیں ہے۔ آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ خالی الف پر کون سا رول لاگو ہوگا۔ اور آیت نمبر 17 میں یہاں پر دیکھ لیجئے وقفے جائز ہے، اور بہت سے لوگ جب یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ایسے وقف کرتے ہیں دیب، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر کیسے وقف کیا جائے گا، یہاں پر حمزہ بھی ہے، کیا یہ حمزہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں یہاں پر کون سا رول لگے گا، اس والے ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 23 میں یہاں پر دیکھ لیجئے بہت سے لوگ غلط وقف کرتے ہیں۔ یہاں پر وقف مطلق ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے مسوا یا کر کے لکھا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جب یہاں وقف کرتے ہیں تو ایسے ہی وقف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیسے وقف کیا جائے گا، اس وقف کو بھی کرنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 24 میں یہاں پر دیکھ لیجئے بہت سے لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں انرعا، تو یہ ورڈ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر کون سا رول لگے گا، کون سا قاعدہ لاگو ہوگا؟ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، ان الفاظ میں آنے والے ایک ایک رول کو، ایک ایک قاعدے کو سمجھ کر ہم پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفی ضلال مبین۔ اب دیکھیے میں نے یہاں پر سٹاپ کیا ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ چھوٹا سا جو نون ہے، اس نون کا نام ہے نون قطنی۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم یہاں پر کیسے وقف کریں گے؟ جو یہ نون ہے، بڑا والا نون ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو آپ ڈراپ کریں گے اور نون ساکن ہو جائے گا، اور ہم اس ورڈ کو پڑھیں گے ضلال مبین۔ سمپل وقف جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی وقف کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے اور ہم آگے سے کیسے پڑھیں گے؟ اس والے خالی الف پر ہم پیش لگا کر پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جب بھی الف کے بعد لام نہ ہو تب آپ نے الف کے بعد تھرڈ والے لیٹر کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ اب یہاں پر الف کے بعد تیسرا لیٹر کیا ہے؟ قاف سیکنڈ لیٹر ہے، اور تھرڈ لیٹر تا ہے، اور اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ اور اگر تھرڈ والے لیٹر کے اوپر پیش ہو، آپ نے وہی پیش کاپی کر کے الف کے اوپر لگا دینا ہے، اور یہ پڑھا جائے گا اقتلوا یوسف۔ اس کو اقتلوا یا اقتلوا آپ نے نہیں پڑھنا،
ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہم زبر لگائیں یا زیر لگائیں یا پیش لگائیں. تو آپ نے پیش لگانی ہے. آپ کو میں ساتھ ساتھ اس کا دوسرا رول بھی بتا دیتی ہوں کہ زبر کب لگے گا اور زیر کب لگے گی، تاکہ آپ کی یہ کنفیوژن یہیں پر دور ہو جائے اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ خالی الف دیکھیں آپ خود سے اس کو پڑھ سکیں. الف کے اوپر زبر تب لگتا ہے جب الف کے بعد یعنی خالی الف کے بعد جب لام ہو تو آپ نے الف پر زبر لگا کر پڑھنا ہے. تو یہاں پر الف کے بعد لام نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے تیسرے لیٹر کو دیکھا. اور زیر کب لگے گی؟ جب الف کے بعد لام نہ ہو اور تیسرے لیٹر کے اوپر زیر ہو یا زبر ہو. الف کے بعد تیسرے لیٹر کے اوپر زبر ہوگا تب بھی آپ نے زیر لگانی ہے، زیر ہوگا تب بھی آپ نے زیر ہی لگا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس ورڈ کو پڑھیں گے اقتلوا یوسف. لیکن اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے ہیں پھر یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے یہ چھوٹے والے نون کو پڑھنا ہے. جو نون قطنی ہے یہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس نون قطنی کو ڈائریکٹ ہم نے قاف کے ساتھ ملا دینا ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ ضلال مبین اقتلوا یوسف. ٹھیک ہے، فرسٹ والا جو نون ہے اس کی زیر بھی پڑھی جائے گی اور نون قطنی کی زیر کو ہم نے قاف کے ساتھ ملانا ہے اور قاف ساکن ہے، قاف کو آپ نے قلقلہ کر کے پڑھنا ہے. اس ورڈ کو پھر پڑھیے ضلال مبین اقتلوا یوسف. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 17 میں یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. اب یہاں پر ہم وقف کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ کمپلیٹ ورڈ تو ایسے لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ وقفے جائز ہے. ہم یہاں پر سٹاپ کیسے کریں گے؟ آپ نے با کے اوپر جو پیش ہے اس کو ڈراپ کرنا ہے تو با ساکن ہو جائے گا. اب حمزہ جو ہے وہ آلریڈی ساکن ہے، یہ حمزہ بھی لازمی پڑھا جائے گا. حمزہ کو جب بھی آپ دیکھیں کہ وہ جزم کے ساتھ ہے آپ نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. حمزہ پر آپ نے جھٹکا دینا ہے، با کو آپ نے ساکن کرنا ہے تو با پر قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ ہے. تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. ذِئْبُ. ٹھیک ہے، حمزہ پر آپ نے جھٹکا دے کر اور با پر قلقلہ کر کے پڑھنا ہے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. اوکے. اور آیت نمبر 23 میں اس والے ورڈ پر کیا غلطی ہو جاتی ہے؟ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے احسن مثوایا اور جب وقف کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے سیم اسی طریقے سے وقف کرنا ہے کہ یا کی زبر کو آپ نے ڈراپ کرنا ہے اور یا ساکن ہوگا اور اس سے پیچھے والا الف جو ہے وہ الف مدہ کا ہے. آپ نے اس الف کی مقدار کو پہلے پورا کرنا ہے. کیسے؟ مسواج مسواج. ٹھیک ہے، واو الف زبر وا، یہ والا الف الف مدہ کا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم 1 سے 2 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد یا ساکن کی آواز کیسے ہوگی؟ آپ نے یا کے مخرج کو جسٹ ٹچ کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ احسن مسواج مسواج. اوکے، کلیئر ہو گیا یہ ورڈ. اچھا جی، یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 24 میں یہاں پر کون سا رول لگے گا؟ یہاں آپ نے اس والے نون کو نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ یہاں 2 طریقوں سے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے ہیں آپ ساکن کو چھوڑ دیں. ایک تو یہ اگر آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے بات آپ یہ رول بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. دوسرا، یہاں پر اگر آپ رول کے اکارڈنگ پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر رول کون سا لگے گا تو یہاں پر ادغام ہوگا، وہ بھی بغیر غننے کے. اور ادغام بغیر غننے کا رول کیا ہے کہ جب بھی یرملون کے لام اور را نون ساکن کے بعد آ جائیں یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد آ جائیں تو آپ نے غنہ نہیں کرنا، صرف آپ نے ملانا ہے. ٹھیک ہے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. آپ نے صرف ملا کر پڑھنے ہیں اور نون کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اگر آپ نے نون کو پڑھا تو یہاں غنہ ہو جائے گا جبکہ یہاں پر غننے کا رول نہیں لگے گا. یہاں وداؤٹ غنہ ادغام ہوگا. تو کیسے ہوگا؟ حمزہ را زبر ار را زبر را ار را، حمزہ کھڑی زبر آ
الرآ، ٹھیک ہے، اس کو ان رآ نہیں پڑھنا. یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ الرآ برہان ربہ. اور یہاں والے وقف کو بھی دیکھ لیجئے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ربی ہی کر کے آپ نے وقف نہیں کرنا. اس زیر کو بھی آپ ڈراپ کریں گے تو ہا ساکن ہوگا، اور ہا ساکن کی آواز کیسی آئے گی؟ ربی. ٹھیک ہے، الرآ برہان ربہ. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو آج کچھ بھی سمجھنے کو ملا ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.